أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر. صدق اللہ. یہودی مسلمانوں سے دوستیاں لگاتے تھے، بظاہر خیر خواہ بن کر ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کے دلوں میں اسلام کے متعلق، قرآن پاک کے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شکوک و شبہات ڈالتے تھے تاکہ وہ انہیں اسلام سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے برگشتہ کر دے اور کسی طریقہ پر ایمان کی نعمت کے بعد انہیں واپس کفر پر لے آئیں. گویا یہ اوپر سے خیر خواہ تھے، اندر سے بد خواہ تھے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اور یہ سارا کچھ خیر خواہی کی بنیاد پر نہیں تھا، ہمدردی کی بنیاد پر نہیں تھا. حسدا من عند انفسہم، فرمایا جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف حسد تھا اس کی بنیاد پر تھا. انہیں شدید غصہ تھا کہ خیر امت، بہترین امت کا اعزاز ان مسلمانوں کو کیوں مل گیا. شدید غصہ تھا، شدید بغض تھا. قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب ان پر کیوں نازل ہوئی. شدید کڑن تھی کہ ختم نبوت کا اعزاز اس امت کو کیوں نصیب ہوا. حاسد یہی چاہتا ہے اسے جو نعمت نہیں مل سکی، جسے ملی ہے اس کے پاس بھی نہ رہے، اسے ملے یا نہ ملے، جسے ملی ہے اس کے پاس بھی نہ رہے. حاسد ہمیشہ اپنے اسی حسد میں جلتا پڑتا مرتا رہتا ہے. فرمایا حق ان پر واضح تھا. تورات کے اندر قرآن پاک کے بارے میں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح علامات، نشانیاں، سب کچھ موجود تھا. یہ اندر سے سمجھتے تھے اسلام برحق مذہب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. حق واضح ہونے کے بعد بھی صرف حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے تھے، مسلمانوں سے دوستیاں لگاتے تھے، بظاہر خیر خواہ بنتے تھے، ہمدرد بن کر کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں. اس آیت شریفہ کے ذریعے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو آگاہ فرمایا. ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے، ان کی دوستیوں سے، بظاہر خیر خواہی سے غافل مت ہو جانا. ان کے اندر حسد چھپا ہے. بظاہر یہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں جو دل کو لبھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، دوست نظر آتے ہیں، اندر سے یہ دشمن. معلوم یہ ہوا کہ ہر میٹھا میٹھا بولنے والا اور ہر دوست کی صورت میں
کوئی شخص اندر سے دوست ہو یہ ضروری نہیں، اندر سے دوست ہو یہ ضروری نہیں، بظاہر خیر خواہ اندر سے بدخواہ، خیر خواہی کے روپ میں بدخواہی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو جب آگاہ فرما دیا گیا تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے دلوں میں ایک غصہ پیدا ہونا تھا، جذبات پیدا ہونے تھے، یہ ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، یہ ہمدردی کے روپ میں ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن ابتدائے اسلام کا زمانہ، جس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اس وقت کے حالات ایسے نہیں تھے کہ مسلمان ان سے ٹکرا جاتے، لہذا حکمت عملی بتائی گئی، فاعفو واصفحوا، نظر انداز کریں، درگزر کریں، یہ وقت ٹکرانے کا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا بسا اوقات حالات معلوم بھی ہوتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارے متعلق کیسے جذبات رکھتا ہے، لیکن حالات کو دیکھ کر ٹکرانا چاہیے، حالات کو دیکھ کر حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو درگزر کریں، نظر انداز کریں، جیسے کچھ کہا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہی چیز سکھائی گئی، فاعفو واصفحوا، درگزر کریں، نظر انداز کریں، گویا آپ جانتے ہی نہیں، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ جب حکم آئے گا، اجازت ہوگی ان سے لڑنے کی، قتال جہاد کرنے کی، تو پھر ان کا نام و نشان تک مٹا دینا ہے۔ لیکن اس وقت تک جب تک جہاد کی اجازت نہیں، درگزر کریں، نرمی سے کام لیں، نظر انداز کریں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر کسی کے ذہن میں آئے مسلمان ابھی ہجرت کر کے آئے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، گلیوں میں حضرت ابو ہریرہ جیسے رضی اللہ عنہ بھوک سے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے مرگی کا دورہ پڑا، پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت ہے، کئی کئی دنوں تک فاقے ہیں۔ بظاہر اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ یہودی اتنی قوت میں اور غلبے میں اور مسلمان اتنے کمزور اور خالی ہاتھ، فرمایا جو اللہ تمہارا پاسبان ہے، مددگار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ منظر نامے کو بالکل بدل دے گا، حالات کو بالکل بدل دے گا۔ حالات جس اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت شریفہ ایمان کی مضبوطی، ایمان کے بڑھانے، اور انسان کتنے ہی مشکل حالات میں کیوں نہ ہو حوصلہ دینے والی۔ تنہائی میں پورے ایمان اور یقین سے تھوڑی دیر ورد کر کے دیکھ لے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایسے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، میرے اللہ کو قدرت ہے، وہ مجھے ان حالات سے نکالیں گے۔ دیکھیں کیا حوصلہ، کیا تسلی، کیسی اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔